میں جناب علی عابد صاحب کو آواز دینے سے قبل کچھ وقت آپ کے درمیان ایک مطلب چند شعر کی اجازت. شاہ صاحب دیکھیے مصائب کے فوراً بعد تو فضائل ممکن نہیں ہے مگر باقاعدہ مجلس ہونی ہے تو مجھے یہ اختیار ہے. جو باقی انہیں کل پڑھوا دیجیے گا 10:30 ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 10:30 کو مولانا سے پہلے بعد میں بڑھائیے. جی منتظم نے کہا ہے کہ چلے گا تھوڑا لیٹ ہوگا. بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. مطلب پیش کرتا ہوں. مصرع ہوتا قبلہ رحمت کے سر پہ سایہ رحمت فاطمہ. رحمت کے سر پہ سایہ رحمت فاطمہ. شاہ صاحب کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ. کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ. قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ. کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ. کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ. قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ. قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ. کرتے ہیں احترام تیرا سارے انبیاء. کرتے ہیں احترام تیرا سارے انبیاء. تو تو خدا پاک کی عزت ہے فاطمہ. کرتے ہیں احترام تیرا سارے انبیاء. تو تو خدا پاک کی عزت ہے فاطمہ. حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر قدموں میں تیری ان کی بھی جنت ہے فاطمہ. مجھے بلوانا آتا ہے کوئی بات نہیں اطمینان سے سنیے. قدموں میں تیری ان کی بھی جنت ہے فاطمہ. رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت ہے فاطمہ. سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں. آپ سے بات چاہتا تھا میں. سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں. رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت فاطمہ. سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں. رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت فاطمہ. کیا خوب تیری شان فضیلت ہے فاطمہ. قرآن میں درج تیری طہارت ہے فاطمہ. کرتے ہیں احترام تیرا سارے انبیاء. تو تو خدا پاک کی عزت ہے فاطمہ. حسنین باغ خلد کے سردار ہے مگر قدموں میں تیری ان کی بھی جنت ہے فاطمہ. سارے جہاں کے واسطے رحمت رسول ہیں. رحمت کے سر پہ سایہ ہے رحمت ہے فاطمہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری بدولت ہے فاطمہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تیری بدولت ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا ہے دین کو. کرب و بلا میں جس نے بچایا ہے دین کو. تیرا ہی خون تیری ہی محنت ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا ہے دین کو. تیرا ہی خون تیری ہی محنت ہے فاطمہ. بس ہے شاہ بس سرکار شان محسن شعر سنو. بس ایک در بطول کا ہے کہ آکے جس جگہ اگر بات نہیں ہو تو خاموش بیٹھیے گا. بس یاسر شاہ بس ایک در بطول کا ہے کہ آکے جس جگہ خود موت پوچھتی ہے اجازت ہے فاطمہ. بس ایک در بطول کا ہے کہ آکے جس جگہ بس ایک در بطول کا ہے آکے جس جگہ خود موت پوچھتی ہے اجازت ہے فاطمہ. جنت ہماری فرش عزائے حسین ہے. مجلس میں بار بار خطیب پڑھتے ہیں کہ بھائی جنت ہے جنت ہے جنت. میں شعر پیش کر رہا ہوں کیوں ہے. جنت ہماری فرش عزائے حسین ہے. کیوں جنت ہماری فرش عزائے حسین ہے. کیونکہ وہاں پہ آپ کی شرکت ہے فاطمہ. کیونکہ وہاں پہ آپ کی شرکت ہے فاطمہ. آنکھوں سے جو بھی گرتے ہیں مجلس کے فرش پر آنکھوں سے جو بھی گرتے ہیں مجلس کے فرش پر وہ اشک غم تو تیری امانت ہے فاطمہ. وہ اشک غم تو تیری امانت ہے فاطمہ. میں انہی مصروں کے سائے میں جلدی سے علی عابد صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ آئے کلام پیش کرے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ بر محمد والے محمد بآواز بلند صلوات.
شعر کہا کہ بس ایک در بطول کا ہے، اسی بس سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یا محمد یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس یا محمد دوسرا بطور خاص کہ دھیرے دھیرے ہو گیا سارا رب زیرے نگی، دھیرے دھیرے ہو گیا سارا رب زیرے نگی، یا رسول اللہ ہجرت سراسائی کہ بس یا محمد۔ کعبہ بہت پہلے سے تھا، شیر پر تھا حرم موجود، مولود حرم کوئی نہ تھا، تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، کھائے جاتی تھی خدا کے گھر کو تنہائی کہ بس یا محمد، کہ جس نے راتوں کو عبادت، جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، ہاں شب ہجرت اسی کو ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد۔ دادو ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا، ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا، غیب کے پردے سے جیسے ہی ندائی کہ بس یا محمد۔ بچوں یہ مصرع تمہارے لیے کہ اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بج گئے، جناب جبریل کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں کہ اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بج گئے، ذوالفقار ہے تیری کچھ ایسی لہرائی کہ بس یا محمد۔ سبھی عزاداروں کے لیے یہ مصرع، بسم اللہ۔ وہ تو کہیے دامنے مولا میرے ہاتھ آ گیا، مصرع بتا رہے خاص، وہ تو کہیے دامنے مولا میرے ہاتھ آ گیا، ورنہ ہر عالم میں ہوتی ہے سر سوائی کہ بس یا محمد۔ نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ آج کی مجلس کا خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا ناز حضرت اللہ صاحب۔ میں 4 مصروں سے ان کے استقبال کرتا ہوں۔ ایک مصرع ہوا تھا دوپہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ ملا، جناب نائب حلاری صاحب کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور قبلہ کو آواز دیتا ہوں۔ یاسر شاہ بھائی شعر سنیے گا، تمام حضرات شعر سنیے گا۔ پیش کرتا ہوں، نائب حلاری صاحب کے مصرے ہیں۔ جب خدا کے نام پر اسلام نے مانگا لہو، بابری
سرفراز ابھی بھائی، جب خدا کے نام پر اسلام نے مانگا لہو، جس ابو طالب سبھی کا بند دروازہ ملا، جز ابو طالب سبھی کا بند دروازہ ملا، ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، کیا سن رہے ہیں؟ ایک پہر میدان غدیر، ایک پہر میدان خم کا، ایک پہر عاشور کا، دو پہر کی دھوپ سے اسلام کو سایہ جزاک اللہ، نعرہ حیدری۔ بڑے ادب و احترام سے عالی جناب مولانا حجت الاسلام ناز حضر قبلہ صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد، بابت بلند صلوات۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایاک نعبد صراط المستقیم قل اللہ قل اللہ اللہم صلی اللہ۔ مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا جو درمیان میں خلا ہے اس کو پورا کر دیں اور مل مل کے بیٹھ جائیں متصل ہو کر ایک صلوات پڑھتے ہوئے۔ دوبارہ دیا صلوات۔ یہ ادھر جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں بھی ادھر کو آ جائیں، بڑے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پہ، میں نے جوانوں کے لیے بولا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصالحین والمتقین والجہنم للکافرین والمنافقین والمشرکین، ثم الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین منتخبین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم
والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. صلوات پڑھیں. حاضرین گرامی منزلت، سامعین ایمان و بصیرت، عزاداران امام مظلوم کربلا، ماتمداران سرکار غریب نینوا، یہ اس وقت کی مجلس عزا حضرت سید الشہداء جو عشرہ محرم الحرام کی 3 تاریخ کی چوتھی گفتگو آپ حضرات کی بارگاہ سماعت میں کلام الہی کے سورہ مبارکہ ہود کی آیہ مبارکہ کو موضوع سخن قرار دیتے ہوئے جو قرآن و اہل بیت کی روشنی میں معارف کربلا اور حقائق کربلا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کے یہاں بیداری اور جو دشمن اسلام ہیں اس سے بیزاری پیدا ہو. یہ مجلسیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تحریک ہیں اور اس تحریک کو زندہ رکھنا، اس روایت کو برقرار رکھنا ہمارا لازمی. بابو بیٹا ادھر آ جائیں، آپ لوگ ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، آپ بھی ادھر آ جائیں. ہمارا لازمی فریضہ ہے. محرم کوئی رسم نہیں ہے اور دیگر مہینوں کی طرح آنے والا کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم میں جو ایام عزا کے طور پر ہم کربلا والوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں، وہ صرف پرسہ نہیں ہے بلکہ پرسے کی صورت میں ایک بہت بڑی درسگاہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ہماری نسلیں، ہماری قوم و ملت اس درسگاہ سے کربلا کو اپنے لیے سب سے بڑا نمونہ اور رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کسب فیض کر رہی ہے. عزیزان گرامی، محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے. تھوڑا سا اس کا ولیوم بڑھا دیں، تھوڑا ولیوم ہلکا ہو رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں مگر محمد والے. میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہے بلکہ محرم کردار بدلنے کا نام ہے. ہمارا لباس سیاہ ہو یہ کافی نہیں ہے، ہمارا کردار سیاہ نہ ہو یہ ضروری ہے. لہذا ان مجلسوں کو سمجھنا ہوگا، ان کے مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ جلوس نہ ہوتے، یہ عزاداری نہ ہوتی، تو دشمن جو 1400 سال سے آج تک جو نامراد اور ناکام ارادے اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں وہ کب کے کامیاب ہو جاتے. مگر عزیزان گرامی، آپ کا مجلسوں میں آنا، آپ کا لبیک یا حسین کہنا، آپ کا کربلا کو لے کر بیداری کا جذبہ پیدا کرنا اور قاتلان حسین سے بیزاری اختیار کرنا، یہ ایک ایسی تحریک ہے جو کربلا کے قاتلوں کی نقاب کو ہٹاتی ہے. لہٰذا اس کو ہلکے میں نہ لیں، یہ بہت بڑی میراث ہے. یہ ایسی میراث ہے کہ جس کی بنیاد شام میں جناب زینب نے رکھی ہے. اور میں ایک جملہ عزیزان گرامی کہہ کے اپنے بیان کو اور اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں.
وہ مفتی جنہوں نے قتل حسین کو جائز قرار دے دیا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، وہ مفتی کہ جنہوں نے قتل حسین کو جائز قرار دے دیا، وہ یہ فتویٰ شام میں نہ دے سکے کہ غم حسین میں رونا بھی بدعت ہے، اور یزید کے گھر میں جناب زینب نے فرش اعضا بچھایا، یزید کے گھر میں جناب زینب نے فرش اعضا بچھایا۔ قتل حسین کو جنہوں نے جائز قرار دے دیا، وہ شام میں یہ فتویٰ نہ دے سکے کہ عزاداری کرنا بھی بدعت ہے۔ یہ تو آج یزید کے نمک خوار ہیں جو عزائے سید الشہداء پر فتوے لگاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد عزیزان گرامی، صرف اس دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے یزید سے بیزاری اختیار کرنا ہمارا فریضہ ہے، ہر دور کے یزید سے۔ آپ بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں اور امام حسین نے بھی یزید سے نفرت کی، توجہ ہے، آپ بھی نفرت کرتے ہیں یزید سے، آپ بھی دشمنی رکھتے ہیں یزید سے، اور امام حسین نے بھی نفرت رکھی یزید سے، امام حسین نے بھی دشمنی کی یزید سے، مگر ہماری دشمنی میں اور امام حسین کی دشمنی میں بڑا فرق ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، بڑا پیغام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم بھی نفرت کرتے ہیں یزید سے، امام حسین بھی نفرت کرتے تھے یزید سے، مگر ہماری نفرت میں اور امام حسین کی نفرت میں بڑا فرق ہے۔ ہم یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو قتل کیا، اس نے امام حسین کے اصحاب و انصار کو قتل کیا، اس نے امام حسین کے گھر کی مخدرات عصمت و طہارت کو قیدی اور اسیر بنایا۔ ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں، ہم اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ یزید حسین کا دشمن تھا، مگر حسین اس لیے نفرت نہیں کرتے بلکہ ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ یزید حسین کا دشمن تھا، حسین اس لیے نفرت کرتے تھے کہ یزید خدا کا دشمن تھا۔ صلوات پڑھیں محمد امام حسین یزید سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ یزید خدا کا دشمن تھا، یزید رسول خدا کا دشمن تھا، یزید دین خدا کا دشمن تھا۔ لہٰذا ہمیں مخالفت کا وہ پیمانہ اختیار کرنا ہے، ہمیں نفرت کا وہ معیار برقرار رکھنا ہے جو معیار حسین ابن علی نے قائم کیا ہے۔ ہمیں اپنے معیاروں پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں حسین ابن علی کے معیار پہ چلنا ہے۔ لہٰذا ہمیں یزید سے اور جو یزید کے کرتوت تھے ان کو تمام کائنات آدم و عالم کے سامنے لانا ہوگا، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ یہی کربلا ہے۔ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں، آپ رسول اسلام کے دین کی بات کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ نواسۂ رسول کی بات کر رہے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ڈرے مگر آپ نہ ڈرنا۔ وجہ بیان کرنے لگا ہوں عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی بھی ڈرے مگر آپ نہ ڈرنا۔ آپ اس لیے نہ ڈرنا کہ دنیا میں کوئی کچھ بھی ہو مگر آپ جناب فاطمہ زہرا کی دعا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ دعائے زہرا ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھی خوف ہو، دنیا میں کسی کو بھی ڈر ہو، مگر آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ دعائے زہرا ہیں۔ اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا نے بس دو ہی چیزیں مانگی ہیں، ایک کربلا کا علمدار، دوسرے سرور کے عزادار۔ صلوات پڑھیں محمد لہذا دنیا میں کوئی بھی خوف کھائے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی دعا ہیں آپ، جناب فاطمہ زہرا کی آرزو ہیں آپ۔
ہماری گفتگو ابھی تک اس مرحلے پر پہنچی کہ کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک حسین ابن علی کو نہ سمجھا جائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑا خوبصورت سننا ہے آپ، آباد رہیں آپ۔ کربلا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک حسین ابن علی کو نہ سمجھا جائے۔ میں نے ایک مصرع پڑھا تھا حماد اہل بیت مرحوم شہید سید غلام عباس محسن نقوی کا، اور وہ مصرع یہ تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ جناب حسین کی شخصیت، جناب حسین کی عظمت اور سرکار سید الشہداء کی جو زندگی ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا مفصل کلام لکھا، اور اس کا ایک یہ مصرع ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مصرع پہ گفتگو کروں، ایک جملہ کہہ کے اپنے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کائنات میں چونکہ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، لہٰذا ہدیے کے طور پر اور تبرک کے طور پر یہ جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کائنات میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں ہے، ساری کائنات آدم و عالم میں۔ ایک ہستی ہے اللہ کی اور ایک ذات ہے حسین کی۔ دیکھیے، تھک کر کے مت سنیے، یہ ذکر حسین ہے، اور شک کر کے بھی مت سنیے، اس لیے کہ شک بہت بڑی بیماری ہے، اور جہاں بات فضائل و معارف محمد و آل محمد کی ہو وہاں پھر شک کرنا کفر کی علامت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا مل کر محمد و آل محمد۔ اور میں اپنے ایک لفظ کا علمی طور پر ذمہ دار ہوں آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کے لیے، لہٰذا کم سے کم ابھی گفتگو سننے کی حد تک آپ کو شک کرنے کی اور اہل بیت کے تذکرے پر تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر تو وہ ہے جو ہماری تھکن کو دور کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر تازگی دینے والی شے کوئی ہے نہیں۔ توجہ عزیزان گرامی، کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک ہستی ہے خالق کی، ایک ہستی ہے مخلوق کی۔ ماشاءاللہ، ایک ہستی ہے خالق کی، ایک ہستی ہے مخلوق کی، ایک ہستی ہے عابد کی، دوسری ہستی ہے معبود کی، ایک ذات ہے اللہ کی، دوسری ذات ہے حسین کی۔ اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، حسین جیسا بھی کوئی نہیں۔ نہیں، ابھی چند لوگ بولے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ایمانی اور بیدار سماعتیں اس عزاخانے میں ایک تاریخی ماحول اور ایک تاریخی کیفیت اور تاریخی جذبے پیش کریں۔ عزیزان گرامی، میں اکثر اس منزل پر کہتا ہوں کہ یہ جو زبانیں ہیں یہ گلیوں میں، محلوں میں، چوراہوں پہ بولنے کے لیے نہیں دی گئی ہیں، یہ زبانیں ہمیں اللہ نے اہل بیت کے ذکر میں بولنے کے لیے دی ہیں، اہل بیت کے نام پہ بولنے کے لیے دی ہیں، اور جو یہاں نہیں بولے گا وہ کہیں نہیں بولے گا۔ توجہ فرمانا عزیزان گرامی، ایک ہستی ہے اللہ کی، دوسری ہستی ہے حسین کی، ایک ذات ہے اللہ کی، دوسری ذات ہے حسین کی۔ نہ اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ حسین جیسا کوئی ہے۔ اللہ چاہے تو کنکر کو تر کر دے، حسین چاہے تو آدمی کو ہر کر دے۔ اتنی ہی بلند صلوات پڑھ دیں محمد، سلامت رہیں آپ، آباد رہیں۔ اللہ چاہے تو کنکر کو دور کر دے، حسین چاہے تو آدمی کو ہر کر دے۔ یہ عزاخانہ کارخانہ میرے حسین کا ہے، یہاں ہر بنائے جاتے ہیں، یہاں تقدیریں سنواری جاتی ہیں، یہاں جلی حروف میں اور زرین الفاظ میں مقدر لکھے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام مقام نہیں ہے، یہ نانی خالہ کا گھر نہیں ہے، یہ بڑی عظیم جگہ ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، آپ ہو، مگر یہاں آپ ملائکہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ شرف کس نے بخشا ہے آپ کو؟ یہ شرف حسین نے دیا ہے، یہ شرف حسین نے دیا ہے۔ اور اس شرف کو پانے کے لیے آپ نے کوئی ڈگریاں حاصل نہیں کی، مدرسوں میں نہیں گئے ہیں، درسگاہوں میں نہیں گئے ہیں۔ اس شرف کو پانے کے لیے پاکیزہ نسب کا ہونا ضروری ہے۔
اس لیے کہ اہل بیت وارث تطہیر ہے، نجس یہاں آ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و سلامت رہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ 5 ہستیوں نے کہا، 5 ذاتوں نے کہا، میں نے بندوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، اگر آپ حاضر ہیں ذہنی طور پر، 5 ہستیوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بڑی خوبصورت آوازیں ہیں آپ کی ماشاءاللہ۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پہلی ہستی جس نے کہا حضرت جبرائیل امین کی ذات ہے۔ اب آپ سوچیں سب سے چھوٹی ذات ان میں جبرائیل کی ہے، ان 5 کہنے والوں میں۔ آپ گفتگو کا معیار دیکھیں عزیزان گرامی۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کب کہا؟ جب 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی، ایک ملائکہ کی بڑی تعداد کے ساتھ اللہ نے کہا یا جبرائیل انزل مع الف قبیل من ملائکہ، جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ، 1000 قبیل، ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جب جبرائیل جا رہے تھے شہپر ملکوت کے ساتھ، تو راستے میں فطرس ملا، جبرائیل جا کہاں رہے ہو؟ کہا نبی کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، نبی کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نبی کے آنے پہ بھی نہیں گئے، بی بی کے آنے پہ بھی نہیں گئے، علی کے آنے پہ بھی نہیں گئے، حسن کے آنے پہ بھی نہیں گئے، آج اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا فطرس لا تسلنی عن الحسین، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ دلیل کیا دی جبرائیل نے؟ دلیل یہ دی کہ میرا حسین وہ ذات ہے، میرا حسین وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جو آیا ہی اس لیے ہے کہ گناہگاروں کی شفاعت کرائے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے ایسے اعمال نہیں ہیں جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جا سکے۔ بغیر شفاعت اہل بیت کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اپنی نمازوں پہ نہ اترانا، اپنے روزوں پہ غرور نہ کرنا، خبردار۔ بالکل یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں پہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ حقائق ہے کہ اہل بیت کی چاہت اور اہل بیت کی شفاعت کے بغیر کوئی خلد برین میں، جنت المعلی میں کوئی داخل ہو نہیں سکتا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ سردار جوانان جنت ہے۔ دوسری ذات، اب یہاں سے صحیح معنی میں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری ذات جس نے یہ کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، پہلی ذات جس نے کہا وہ جبرائیل امین ہے۔ دوسری ذات جس نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، وہ مسلم ابن عقیل کی ذات ہے۔ مسلم ابن عقیل نے کہا۔ کون ہے مسلم ابن عقیل آپ جانتے ہیں؟ امام حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب مسلم، جناب عقیل کے بیٹے، ٹھیک ہے، جناب عبد المطلب کے پوتے، ٹھیک ہے۔ کب کہا جناب مسلم ابن عقیل نے؟ جب کہا، ابھی تھوڑا سا پہلے آ جائیے آپ، ذی الحجہ کے مہینے میں چلی جائیے، ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد کے دربار میں اس کے سپاہی، لشکر والے، تیر والے، نیزے والے، تیغ و تبر والے، اپنے مشیروں کے درمیان، اپنے وزیروں کے درمیان، اپنے سپاہیوں کے درمیان ابن زیاد مسلم ابن عقیل سے کہتا ہے، مسلم ہم نے تمہیں اتنی اذیتیں دیں، بھائی توجہ فرمائیے گا، ہم نے تمہیں اتنی اذیتیں دیں، اتنا پریشان کیا، ہم نے تمہارے اوپر اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا، اور ایک تم ہو کہ تمہارے دل سے حسین کی محبت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ مسلم نے کہا ابن زیاد لا تسلنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین۔ جیئے آباد رہے آپ۔ ابن زیاد سے کہا، ابن زیاد
نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور اب جبرائیل نے دلیل دی, مسلم ابن عقیل نے بھی دلیل دی, چونکہ کسی نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کیے. اور اب مسلم کی دلیل سنیں آپ عزیزان گرامی. جبرائیل نے دلیل دی اپنے اعتبار سے, مسلم ابن عقیل دلیل دیں گے اپنے لحاظ سے. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے دلیل دی, ابن زیاد میرا حسین تو وہ ہے کہ وہ امام الدارین. چھوٹے بھائیوں کے لیے ترجمہ کروں گا, اپنے کم سن اور ہم سنوں کے لیے. میرا حسین تو وہ ہے کہ وہ امام الدارین بدوام نیرین. میرا حسین تو وہ ہے جس کی امامت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک چاند اور سورج کی روشنی باقی رہے گی. آباد رہیں آپ, جیے آپ, سلامت رہیں آپ. میرا حسین تو وہ ہے, وہ ہوا امام الدارین. وہ دارین کا امام ہے, وہ کونین کا امام ہے. اس کی امامت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک چاند اور سورج کی روشنی باقی رہے گی. ابن زیاد میرا امام وہ ہے کہ وہ ہوا امام الدارین پہ دوام نیرین. وہ ہوا طاہر و مطہر و طہر. ابن زیاد میرا امام خود بھی پاک ہے, دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے, اور اپنے آپ میں طہارت ہے. وہ ہوا من الطہارتین. اور میرا امام ہے بھی دو طہارتوں سے, علی و فاطمہ سے. اور ابن زیاد تیرا امام وہ ہوا رجس و من الرجسین. تیرا امام خود بھی نجس ہے بھی دو نجاستوں سے. سلامت رہیں آپ, آباد رہیں آپ. میرا امام وہ ہے جو خود بھی طاہر ہے, دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے, اپنے آپ میں طہارت ہے, اور ہے بھی دو طہارتوں سے. ایسی طہارتیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر ان کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے. ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں, خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب, بہت بڑے خطیب, شورا آفاق خطیب. انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے, یوں تو سارا قرآن اہل بیت کا قصیدہ ہے, مگر اس کے درمیان آیت تطہیر ہمارے یہاں علی والوں کے یہاں سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ آیت تطہیر شیعوں کے درمیان سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی خطیب تطہیرہ تک پہنچتا نہیں ہے, مومنین درود پڑھنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد. زمان شاہ صاحب آج نہیں ہیں, ہمارے بہت ہی بہترین اچھے ذاکر مولا کے ثنا خان, مدح خان, آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. بہرحال اپنی کسی مصروفیت سے ہیں. آپ ان کی سلامتی کے لیے, سب کی سلامتی کے لیے ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں آپ. اور باقی تو اور وہی بہت سارے افراد ہیں جن کی اٹینڈنٹس اور حاضریاں یہاں بہت زیادہ واجب ہیں. بہرحال مولا سب کو سلامت رکھے, مصروفیات میں اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مصروف ہے, اور آپ یہاں مصروف ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس سے بہترین شغل اور اس سے بہترین مشغلہ کوئی ہے نہیں. ابھی بڑا خوبصورت شعر پیش کر رہے تھے ہمارے بڑے بھائی کہ یہ وہ مقام ہیں اور آیے درود وہ درود ہے, وہ آیت ہے, وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں معبود بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. معبود بھی اس عبادت میں, یعنی جملوں کو بدل کے کہوں, یہ درود پڑھنا, یہ اہل بیت کا ذکر کرنا, یہ ایک ایسی عبادت ہے
جس میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے، جس میں خدائے لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے، اس ذکر کا وہ مرتبہ ہے۔ تو جبرائیل امین نے کہا، نقوی صاحب، مسلم ابن عقیل نے کہا، جناب امیر المومنین نے کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں، مل کے پڑھیں۔ جناب امیر المومنین نے کہا، دیکھیں بات کس معیار پہ جا رہی ہے۔ جبرائیل نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، جناب امیر المومنین نے کہا، بات مولا علی تک آ گئی ہے، مولا علی تک بات آ گئی ہے، عام لوگوں تک یہ بات نہیں گئی ہے۔ آغاز جبرائیل سے ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں جس گفتگو کا آغاز جبرائیل سے ہو، اس گفتگو کو جانا کہاں تک ہے؟ اس لیے کہ جبرائیل ثنا خان حسین ابن علی ہے، مدح خان حسین ہے جبرائیل، ذاکر ہے حسین ابن علی کا، خطیب ہے سرکار سید الشہداء کا جبرائیل، ٹھیک ہے۔ علی ابن ابی طالب نے کہا، کب کہا؟ جب کہا کہ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ بڑی توجہ، اور ایک لفظ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا، امانت سمجھ کر، تبرک سمجھ کر، اس لیے کہ تبرک صرف وہی نہیں ہے جو بریانی، چاول، دال، روٹی، سالن، حلوہ، پوری ان کی صورت میں کھایا جائے۔ ذکر اہل بیت سب سے بڑا تبرک ہے، توجہ فرما رہے ہیں اب؟ تو جناب سلمان فارسی جو ایمان کے درجوں پر فائز ہیں، 10 درجوں پر فائز سلمان، جو جب تک ایران میں تھا سلمان فارسی تھا، در علی پر آیا تو سلمان محمدی بن گیا، سلمان محمدی بن گیا۔ اب یہ عام نہیں ہے، یہ اہل بیت کا خاص فرد ہے عزیزان گرامی، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، سلمان وہ بندہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں، بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں اہل بیت میں شامل نہ ہو سکی، سلمان کے لیے نبی نے کہا السلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہیں، اب توجہ کریں عزیزان گرامی، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ سلمان کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا، موضوع ذہن میں ہے، جبرائیل امین نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، کیا کہا؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جناب امیر المومنین نے کہا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور آپ ایک وقت میں دونوں کام کر رہے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ولایت علی ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن اہل بیت ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جن کا ذکر آپ سن رہے ہیں یہ اپنے آپ میں قرآن ناطق ہیں، یہ اپنے آپ میں قرآن ہیں، ان کا ایک ایک عمل قرآن بنتا ہے، یہ گھر میں بیٹھے تو آیتیں بنتی ہیں، یہ روٹیاں دے تو قرآن بنتا ہے، یہ میدان میں جائے تو قرآن بنتا ہے، یہ صلح کرے تو قرآن بنتا ہے، یہ نکاح کرے تو قرآن بنتا ہے، کسی کو طلاق دے دے، یہ منزل ہے اہل بیت کی عزیزان گرامی۔ تو سلمان کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کوئی نماز ادا کرنے میں مشغول ہے، سب مصروف ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں حسین ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سرکار کا ذکر بالکل اس شان کے ساتھ سنے، جتنی بلندی امام حسین کے نام میں اور ان کے ذکر میں ہے، اس بلندی کو اپنے ذہنوں میں برقرار رکھی امام حسین کے لیے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں حسین ابن علی تشریف فرما ہے، اور مولا علی
مسجد کے اندر بیٹھ کر حسین ابن علی کو اس انداز سے دیکھ رہے تھے. سلمان کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس گیا اور میں نے جانے کے بعد کہا مولا علی میرے آقا میرے سید میرے سردار میں انی اظنو انکا تحب الحسین اکثر من الحسن. مولا علی میرے آقا میرے سردار میں یہ گمان کر رہا ہوں کہ آج آپ حسین کو ویسے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آپ حسن سے بھی زیادہ حسین کو چاہتے ہیں. مولا آج آپ کا حسین کو دیکھنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ آپ حسن سے بھی زیادہ حسین کو چاہتے ہیں. علی نے کہا سلمان لا تسلی عن الحسین، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جبرائیل نے کہا دلیل دی، مسلم بن عقیل نے کہا دلیل دی. اب علی کہہ رہے ہیں تو علی کی دلیل بھی علی ہوگی. علی کے معنی کیا ہے؟ بلند کے ہے نا، تو علی کی دلیل بھی بلند ہوگی. علی کا تو ہر کام علی ہے، علی کا نام بھی علی، کام بھی علی، مقام بھی علی. علی جہاں ہو جیسے ہو جس حال میں ہو علی کی ہر کیفیت علی ہے. ٹھیک ہے، اب علی کی دلیل سنیں. میرا مولا فرماتا ہے اللہ اکبر، میرا مولا فرماتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں سلمان ہم سب کے سب کشتی نجات ہے، مگر ہم میں سب سے پہلے جس کی کشتی نجات جنت لے کے جائے گی وہ حسین ابن علی. ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، مگر اسراء کے لفظ ہیں. میں نے وہ عربی روایتیں اور عبارتیں سب چھوڑ کے صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اسراء سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ جس کی کشتی لے کر جاتی ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اور قسم خدا کی مجھے اس منزل پر آپ کے اور اپنے چھٹے مولا صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق کا فرمان یاد آ رہا ہے. بات تمام ہونے جا رہی ہے، صرف 2 ہستیاں بچی ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے، بس ان 2 کو پیش کرنا ہے اور بات کو تمام کر دینا ہے. مگر اس دلیل کے ساتھ ساتھ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، بہت مختصر روایت مگر بڑی عظیم روایت. اگر آپ اجازت دیں تو وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ یقین فرمائیے گا میرے تمام محترم سامعین حضرات، جب میں نے پہلی بار، آپ یقین کریں یہ ممبر ہے، یہ ممبر مبالغہ آرائی کی جگہ نہیں ہے، حاشیہ پیمائی کی جگہ نہیں ہے، یہ ممبر صدق کی جگہ ہے، صداقت کا مقام ہے، یہ ممبر سچائی بولنے کی جگہ ہے. جب پہلی مرتبہ جو میں روایت پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جب پہلی مرتبہ قمر کاظمی میرے بھائی پہلی مرتبہ میں نے اس روایت کو پڑھا اور اپنے بزرگوں سے سنا، آپ یقین کریں میرے خیالات میرے تفکرات زمین پر نہیں تھے، میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا. مجھے نہیں معلوم اور ابھی تک کی اپنی خطابت میں اس سے بڑی میں روایت ابھی تک نہیں پیش کر سکا ہوں جو میں روایت اب پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. محفوظ کیجئے گا، ایک جملے کو فیڈ کیجئے گا اپنے ذہنوں کے شاداب کمپیوٹروں میں. روایت بہت عظیم ہے، معرفت کی روایت ہے. پہلے تو کافی دیر تک مجھے گریہ آیا ہے یہ روایت پڑھنے کے بعد، اگرچہ باب فضائل میں سے ہے، یہ روایت فضیلت ہے، فضائل ہے، مگر جب میں نے اس کو پڑھا ہے نا نقوی صاحب مجھے گریہ آیا، یقین فرمائیے گا. بہت عظیم روایت، بڑی معیاری روایت. اس 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام میں مینڈر پونچھ جموں کشمیر کے اس عزاخانہ کاظمیہ میں جو ہمارے کاظمی سادات کاظمی برادران کے زیر اہتمام اس عشرہ محرم الحرام کا ہمیشہ ہر سال تاریخی پیمانے پر اہتمام ہوتا ہے، اس میں یہ عظیم اور معیاری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا صادق فرماتے ہیں روز محشر اگر سارا مجمع کھڑے ہو کر بھی داد دے تو حق سماعت ادا نہیں ہوگا. امام صادق فرماتے ہیں روز محشر اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی، ان 1000 صفوں میں سے
999 صفوں میں سے ایک صف کو ہم 14 کے 14 مل کے بخشوائیں گے، اور 999 صفے اکیلا حسین یعنی آخری آدمی تک روز محشر اہل محشر کی 1000 صفیں ہوں گی. ان 1000 صفوں میں سے ایک صف کو ہم 14 کے 14 مل کے بخشوائیں گے، اور اس میں بھی حسین شامل ہیں، اس میں بھی حسین شریک ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للحسین. 999 صفے میرا حسین اکیلا بخشوائے گا. اب دیکھ رہے ہیں کیا بلندی ہے اس ذکر کی اور صاحب ذکر کی. جبرائیل امین نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، امیر المومنین نے کہا. اب مجھے شیعہ ہونے کے ناطے بتائیں، آپ ہم میں سے ہر شخص شیعہ ہے اور ہم میں سے ہر شخص سنی ہے. یہ جو میں شیعہ سنی کہہ رہا ہوں یہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آپ میں سے ہر شخص شیعہ ہے اور آپ میں سے ہر شخص سنی ہے. جو بھی رسول اور آل رسول کی پیروی کرے وہ شیعہ ہے، اور جو بھی سنت رسول پر عمل کرے وہ سنی ہے. تو آپ سب سنی بھی ہیں اور سب شیعہ بھی ہیں. اگر حقیقی مسلمان ہیں، اگر رسول اور آل رسول کے مسلمان ہیں، تو آپ سب شیعہ ہیں اور سب سنی ہیں، اہل سنت ہیں، سب اہل سنت ہیں. ٹھیک ہے. تو جبرائیل نے کہا، گفتگو تمام ہو رہی ہے. جبرائیل نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، امیر المومنین نے کہا. اب مجھے آپ انصاف سے بتاؤ کہ علی سے بڑا کون بچا ہے؟ اگر آپ یہاں حاضر ہیں تو بولیں. اور یہ 2.5 کلو کا سر ہلانے کے بجائے اگر چھٹانگ بھر کی زبان ہلائیں گے تو مجھے مزہ آئے گا. وزنی چیز کو حرکت دینے میں مشکل ہوتی ہے، آسان چیز کو حرکت دینے کی بنسبت. آسان چیز آسانی سے ہل جائے گی. جناب بزرگوار کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ آسانی سے ہل جاتی ہے، اور جو بھاری چیز ہوتی ہے وہ مشکل سے ہلتی ہے. اور آپ سر ہلانے کے ساتھ ساتھ زبان سے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ کہیں گے تو آپ یقین فرمائیے یہ سب جو ہے وہ اللہ کے نام ہے، اللہ کی تسبیح ہیں. آپ کو ثواب بھی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے. ٹھیک ہے. تو اب علی سے بڑا کون ہے؟ علی سے بڑا بس ایک ہے. اگرچہ یہ لفظ پھر ایسا آ گیا ہے کہ میں اس پوری مکمل مجلس پڑھنے کا میرا موڈ ہے، مگر چونکہ بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. علی سے بڑا کوئی نہیں، علی سے بڑے بس 2 ہیں. یا لیجئے چلیے جملہ پڑھے دیتا ہوں. کائنات میں 3 ہستیاں ہیں. اب جب بات آ گئی تو میں پڑھے دے رہا ہوں، اگرچہ گفتگو گھنٹوں کی ہے مگر منٹوں میں سمیٹ کے پیش کر رہا ہوں. کائنات میں 3 ہستیاں ہیں جناب، جنہیں بس 2 لوگوں نے پہچانا. پہلی ذات اللہ کی ذات ہے، جس سے صحیح معنی میں اور حقیقی معرفت اللہ کی بس 2 لوگوں کو ہے. ایک نبی، دوسرا علی. اگر نہیں تھکے ہیں اور زبردستی نہیں سن رہے ہیں تو میری آواز کو اپنی آواز سے ملائیے گا اور اس آواز کو نجف اشرف تک پہنچائیے گا. کائنات میں اللہ کی ذات ہے جسے صرف 2 ذاتوں نے پہچانا، یا نبی نے پہچانا یا علی نے پہچانا. کائنات میں دوسری ذات نبی کی ذات ہے جسے بس 2 ذاتوں نے پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا علی نے پہچانا. کائنات میں تیسری ذات علی کی ذات ہے جسے بس 2 ذاتوں نے پہچانا، یا اللہ نے پہچانا یا رسول اللہ نے پہچانا. اللہ کو جن 2 ذاتوں نے پہچانا ان میں ایک نبی ایک علی، دونوں اللہ سے چھوٹے. نبی کو جن 2 ذاتوں نے پہچانا ان میں ایک اللہ ایک علی، ایک نبی سے بڑا ایک نبی سے چھوٹا. علی کو جن 2 ذاتوں نے پہچانا، یاسر شاہ میرے بھائی یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، علی کو جن 2 ذاتوں نے پہچانا ان میں ایک اللہ ایک رسول اللہ،
دونوں علی سے بڑے، تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، علی اس ذات کا نام ہے جو اپنوں سے چھوٹوں کی نہیں بڑوں کی سمجھ میں آتا سلامت رہیں آپ حیدری سلامت رہیں آپ جیے یا علی اس ذات کا نام ہے جو اپنوں سے چھوٹوں کی سمجھ میں نہیں آتا. علی ہر کسی ایرے غیرے نتھو غیرے چلتے پھرتے کی سمجھ میں آ جائے تو پھر علی علی کہاں ہے؟ میں جملہ کہہ دوں میری جان، علی اس ذات کا نام ہے کہ جب تک علی خود نہ چاہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. علی نہ چاہے تو بڑے بڑے اماموں کی سمجھ میں نہ آئے، اور علی خود چاہے تو مٹی سے گھر بنانے والے بہلول کی سمجھ میں آ جائے. علی اگر خود چاہے، علی اگر خود چاہے اور علی اگر نہ چاہے تو بڑے بڑے امام یہ کہتے ہوئے مر جائیں کہ مرتے مر گیا مگر نہ پہچان سکا رب اللہ ہے یا علی. اور علی خود چاہیں تو پھر اپنے وقت کے بہلول کی سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں جو زمین پہ مٹی کے گھر بنا کے جنت میں گھر بنا رہا ہو. میں گفتگو تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی. جبرائیل امین نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، امیر المومنین نے کہا، اب علی سے بڑے بس صرف دو بچے ہیں. خود نبی کریم نے کہا، اور نبی نے کب کہا ایک موقع نہیں ہے، بہت سارے موقع ہیں، ان سب کو پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے چونکہ میری گفتگو اور میری منزل ابھی بہت آگے جانی ہے. نبی کریم نے ایک مقام پہ نہیں کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. بہت منزلیں ہیں، بہت مقامات ہیں، لہٰذا میں بس نبی کی دلیل پیش کر رہا ہوں. گفتگو اور مجلس مکمل طریقے سے معراج پہ عزیزان گرامی. نبی کریم کی دلیل سنیے. آپ کو اور میرا نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، آقا و مولا فرماتے ہیں کہ میں جب بھی معراج پر گیا، وحی کے فرشتے نے مجھے جب بھی کوئی بھی وحی کی، نماز کی وحی کی، روزے کی وحی کی، حج کی وحی کی، زکوٰۃ کی وحی کی، وحی کوئی بھی کی، ہر وحی کے ساتھ دو چیزیں پیش کی. ایک علی کی ولایت، دوسرے حسین کی محبت. جیے آباد رہیں آپ. جبرائیل امین نے کہا، مسلم ابن عقیل نے کہا، امیر المومنین نے کہا، رسول کریم نے کہا. اب علی اور نبی سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ 5 ہستیوں نے کہا. میں نے بندوں کا اور لوگوں کا لفظ استعمال نہیں کیا. 5 ہستیوں نے کہا. خود اللہ نے کہا، قرآن میں نہیں، حدیث قدسی کی صورت میں کہا. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے. بس فرق یہ ہے کہ قرآن مفہوم بھی اللہ کا ہے، زبان بھی اللہ کی ہے. حدیث قدسی میں بات اللہ کی ہے، زبان رسول اللہ کی ہے. زبان معصوم کی ہوتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ میں ایک علمی بحث ہے، کبھی وقت ملا تو اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خود اللہ نے کہا. کب کہا اللہ نے؟ آخری بات ہے اور بات تمام ہے. کب کہا اللہ نے؟ اللہ نے جب کہا، جب اللہ نے جبرائیل امین کو بلایا، کہا جبرائیل میرے نبی کے یہاں حسین کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا انزل مع الف قبیل من ملائکہ. جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ، یعنی 1 ارب سے زیادہ ملائکہ کے ساتھ زمین پہ جاؤ اور میرے حسین کی ولادت کی مبارکباد دو. جبرائیل نے کہا پروردگار، نبی اس دنیا میں آئے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا. آپ کیا سن رہے ہیں؟ علی اس دنیا میں آئے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا. فاطمہ اس دنیا میں آئی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا. حسن اس دنیا میں آئے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ نہیں بھیجا. آج جب حسین آئے اتنی بڑی تعداد کے ساتھ بھیجا. اللہ نے کہا جبرائیل خاموش ہو جا، لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ، نہ پوچھ. جیو جیو جیو، آباد رہے آپ. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کا محتاج نہ ہو.
زندہ باد، مرد آباد. لا تسلنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور پھر اللہ کی دلیل بھی اللہ والی. میرا حسین وہ ہے، میرا حسین وہ ہے کہ جب دنیا کے بچے آتے ہیں دنیا میں تو ان کی شیر خارگی کا مرکز اور محور ان کی ماں ہوتی ہے. میرا حسین وہ ہے کہ جس کی رضاعت جنت ہے، جس کی شیر خارگی کا مقام جنت ہے. وَرَضَعْتُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، دنیا کے بچے آ کے دنیا میں سانس لیتے ہیں. حسین جب دنیا میں آیا وَهُوَ يَتَنَفَّسُ مِنَ الْجَبَرُوتِ، حسین وہ بچہ ہے کہ جو جبروت میں سانسیں لیتا ہے. حسین کوئی عام بچہ نہیں ہے، حسین تو وہ بچہ ہے جس کے لیے زمانے کا رسول ناقہ بن جاتا ہے. زمانے کا رسول ناقہ بن جاتا ہے. جو کہتے ہیں نا، ربط مصائب ہو رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ شبیہ بنانا بدعت ہے، شبیہ بنانا بدعت ہے. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے، ایسا عنوان ہے عزیزان گرامی کہ اس موضوع کے اوپر پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے. مجھ جیسا کچھ مجھ بیان طالب علم، وہ سارے حادثات، وہ ساری روایات، وہ ساری تاریخ قرآن سے میں اس وقت، اس مختصر وقت میں پیش نہیں کر سکتا. مگر عزیزان گرامی اس وقت صرف نبی کی مثال دے کے ربط مصائب ہو رہا ہوں. جس کے لیے زمانے کا رسول ناقے کی شبیہ بن جائے اسے حسین کہتے ہیں. آج وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے جو کربلا میں عباس کے پاس تھا، مگر آج ہم عباس کے نام پر علم بناتے ہیں. یہ وہ عزاخانے نہیں ہیں جو عزاخانے زینب اور سید سجاد نے بنائے تھے، مگر آج ہم ان عزاخانوں کی شبیہ بنا کے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. آج ہم عباس کے علم کی شبیہ بنا کے علم برآمد کرتے ہیں. آج ہم امام حسین کے ذوالجناح کی شبیہ تیار کر کے شبیہ ذوالجناح برآمد کرتے ہیں. یہ سب کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کربلا کی تاریخ، کربلا کا واقعہ یاد اور تازہ ہو جائے. اس لیے کہ شبیہ بنانے کا حکم خود نبی نے دیا ہے، اور صرف حکم نہیں دیا ہے، نبی نے شبیہ بن کے بتایا ہے کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، شبیہ بنانا سنت رسول ہے. لہٰذا ہم مراسم عزا کے طور پر اپنی عزاداری کو رواج دیتے ہوئے اور عزاداری کو ترویج اور ترقی دیتے ہوئے ہم شبیہ برآمد کرتے ہیں. اور یہ شبیہ برآمد کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی مصیبت تازہ ہو جائے، ان کا غم تازہ ہو جائے. آج ہم یہاں علم کو دیکھیں تو ہمیں عباس کا علم یاد آ جائے اور ہمارے اندر اطاعت اور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے. آج ہم ذوالجناح برآمد کرتے ہیں، اگرچہ وہ ایک گھوڑا تھا، اگرچہ وہ ایک گھوڑا تھا، مگر اس نے کربلا میں وہ قربانی پیش کی کہ مسلمان انسان نواسے رسول کے دشمن تھے اور وہ جانور ہو کر نواسے رسول کی مدد کر رہا تھا. نواسے رسول کی. آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ یہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اسی طریقے سے جیسے یہ عزاخانہ، یہ علم، یہ ذوالجناح ہم سب شبیہ کے طور پر برآمد کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے دیکھا، مجھے اس عنوان سے جب میں نے ملاحظہ کیا، آپ یقین فرمائیے گا مجھے بہت اچھا لگا. الحمدللہ یہاں زیر زمین عزاخانے کے نیچے شبیہ زندان شام بنائی گئی، شبیہ زندان شام بنائی گئی. اور میں ساری انجمن کاظمیہ کی جو ٹیم ہے، جو اس کے اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، میں ان سب کو شاباش دیتا ہوں اور ان سب کے لیے آفرین کہتا ہوں جنہوں نے بہترین انداز سے شبیہ زندان شام بالکل امام بارگاہ کے نیچے بنائی. جب میں نے خود اس کو دیکھا پہلی مرتبہ تو آپ یقین فرمائیے بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو برآمد ہو گئے. مولا میرے جوانوں، میرے عزاداروں، شہ کے عزاداروں، تمہیں مولا سلامت رکھے. اس شبیہ زندان میں جائیں اور وہاں جناب سکینہ کی مظلومیت کو یاد کر کے آہا جزاک اللہ جزاک اللہ. کسی کو رونا آئے نہ آئے مگر وہ ضرور روئے گا جس کے چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں اور جس کے پاس چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں. اس شبیہ زندان شام میں جائیں
وہاں جناب سکینہ کی مظلومیت کو یاد کر کے، ان کی پیاس کو یاد کر کے، اور اس چیز کو یاد کر کے کہ سکینہ مدینہ مدینہ کہتے کہتے اسی زندان شام میں مر گئی، وہاں جائیں۔ اور یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ اہل بیت، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ یہاں جانے کے بعد آپ خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، آپ گریہ بھی کریں گے، اور آپ اپنی منتیں مرادیں مانگیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے دشمنوں کو دیا ہے۔ تم ذرا علم سے مس ہو کر، تم ذرا ذوالجناح پہ ہاتھ رکھ کر، تم ذرا امام بارگاہوں میں بیٹھ کر، اور تم ذرا زندان شام کی شبیہ میں جا کر ذرا منتیں تو مانگو، ذرا مرادیں تو طلب کرو، پھر دیکھو جنہوں نے حر کا مقدر بنایا ہے وہ تمہارا بھی نصیب بنائیں گے۔ مگر وہاں جانے کے لیے طہارت کی شرط ہے، وہاں جانے کے لیے خضوع و خشوع کی شرط ہے، وہاں جانے کے لیے اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے زندان شام میں پہنچانا ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک تصورات کی وادی میں آپ وہاں نہیں جاؤ گے، جانے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، آج 3 محرم ہیں، 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہو گئے۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، لہٰذا میں بڑی تیزی کے ساتھ مصائب کے چند جملے پڑھ کے اپنے بیان کو تمام کر رہا ہوں۔ لشکر یزید الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ ملکوں سے یزید کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ جناب زینب اپنے ماجائے کے پاس گئیں، بھیا حسین، میں جب سے کربلا میں آئی ہوں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یزید کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جسے تم بلاؤ اور وہ ہماری نصرت کو چلائے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی تکلف کر کے نہ روئے، کوئی گھٹ کے نہ روئے، نواسے رسول کی مظلومیت ہے، بہترین اجر رسالت ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ عزاداروں، امام حسین فرماتے ہیں، میری بہن زینب میرے بچپن کا ایک دوست ہے جسے میں حبیب کہتا ہوں، میں بلاؤں گا میرا دوست ضرور آئے گا۔ لو عزاداروں، حسین نے کربلا سے خط لکھا، خط کا عجیب عنوان تھا، من الحسین الغریب الی رجل الفقی۔ حر، تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، زمانے کا امام تجھے رجل فقی کہہ رہا ہے۔ لو عزاداروں، قاصد خط لے کر چلا، کوفے میں پہنچا، حبیب کے دروازے پہ دق الباب کیا۔ مختلف انداز سے روایت کو پیش کیا گیا ہے۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی دق الباب ہوا حبیب دروازے پر گئے، دیکھا کون ہے؟ حسین کا قاصد ہے۔ آقا کے قاصد کو دیکھا، عزت و احترام کے ساتھ گلے سے لگایا، آقا کی تحریر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، زبان سے بوسہ دیا۔ اب جو مضمون خط پڑھا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہو گئے۔ جملے عجیب انداز کے تھے، حبیب، ارے تمہیں تو ہماری قرابت کا علم ہے حبیب، ارے میں نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں نرغہ آدھا میں گر گیا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، یہی حق ہے گریے کا، یہی انداز ہے ماتم کا۔ حبیب، اگر بہتر سمجھو تو ہماری نصرت کے لیے چلے آؤ۔ عزادارو، حبیب اندر آئے، زوجہ نے حبیب کے چہرے کو پڑھا، کہا حبیب، ارے تمہارے چہرے کے آثار بتاتے ارے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ عزادارو، حبیب نے ساری بات بتائی، اور یہی علماء نے لکھا ہے کہ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا۔ زوجہ سے کہتے ہیں حبیب، زوجہ حبیب سے حبیب کہتے ہیں کہ مجھے نواسے رسول نے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ چلا جاؤں، مگر سوچتا یہ ہوں کہ تیرا کیا ہوگا۔ بس عزادارو، حبیب کی زوجہ تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا، حبیب یہ چوڑیاں تم پہنو، ارے زہرا کا بیٹا بلائے اور تمہیں میرا خیال۔ جزاک اللہ۔ ماتم عزادارو، پیٹو سرو سینہ، کوئی شرم کر کے نہ روئے۔ لو عزادارو، حبیب کہتے ہیں کہ مجھے تو جانا ہی تھا، لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ تیرا بھی جذبہ ایمان اور جذبہ محبت ظاہر ہو جائے۔ لو عزادارو، حبیب آمادہ ہونے لگے، غلام سے کہا کہ فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرو۔ لو عزادارو، غلام نے حبیب کے گھوڑے کو لیا اور اس منزل مقصود پہ انتظار کرنے لگا۔ حبیب کو پہنچنے میں وہاں کچھ دیر ہوئی۔ جب دیر ہوئی، حبیب نہ پہنچے تو حبیب کا غلام حبیب کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، اے گھوڑے، اگر آقا نہ آئے تو حسین کی مدد کے لیے میں چلوں گا۔
حبیب نے اس منظر کو دیکھا، کربلا کا رخ کر کے کہا مولا آپ پہ کیا وقت آ گیا، ارے غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کو تیار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حوصلہ رکھے عزادارو، بس 2 جملوں کی اجازت، مجلس تمام ہو رہی ہے، ہم اللہ تمہیں سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ لو عزادارو، حبیب کربلا کی طرف چلے۔ عزادارو، امام حسین نے سامنے سے گرد کو غبار کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، عباس میرے نزدیک آؤ، علی اکبر میرے نزدیک آؤ۔ جب دونوں آئے کہا میرے بچپن کا دوست حبیب آ گیا، حبیب کے استقبال کو بڑھو۔ عباس ادھر سے بڑھے، علی اکبر ادھر سے بڑھے، حسین خود بڑھ کے آگے چلے۔ حبیب کو زمین کربلا پر عزادارو، علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ زمین کربلا پر حبیب کا وہ استقبال ہوا جو معراج میں نبی کریم کا استقبال ہوا تھا۔ عزادارو، وہ استقبال حسین نے حبیب کربلا کا کربلا میں کیا ہے۔ عزادارو، آخری جملے، جتنا گریہ کر سکتے ہو گریہ کر لینا۔ عزادارو، یہ خبر آہستہ آہستہ ارے خیام حسینی میں جا پہنچی۔ جیسے ہی یہ خبر خیام میں پہنچی، ایک مرتبہ زینب نے فضہ کو بلایا، فضہ میں نے سنا ہے حسین کا دوست حبیب آ گیا ہے، فضہ حسین سے کہو حبیب کو زینب کا سلام کہے۔ زینب کا سلام پہنچا، حسین نے حبیب کو بولا حبیب مبارک ہو۔ زینب سلام کہہ رہی ہے، حبیب نے کہا مولا مبارک باد نہ دو۔ حبیب زمین پہ بیٹھے، کربلا کی خاک کو لیا، اپنے سر میں ڈالا، سینہ پیٹا، رخسار پیٹے، مدینے کا رخ کیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی اولاد پہ ارے کیا وقت آ گیا، آقا زادیا، غلاموں کو سلام کہلا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ماتم حسین حسین۔